زندگی کی دوڑ تو سب کی جاری رہتی ہے، لیکن عملی طور پر دوڑ لگانا اور ریسز کا حصہ بننا یہ کلچر پاکستان میں نہیں تھا۔ کہیں دوستوں کو اکٹھے کرنا ہو تو کہا جاتا ہے کہ وہ بیٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں، یا کہا جاتا ہے کہ چلو کھانا کھاتے ہیں۔ کھانے کا کلچر پاکستان میں ہمیشہ سے ہی ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن اس کو لے کے آنا کہ چلو یار رن کرتے ہیں، یہ چیزیں جو ہے نا اتنی آسانی سے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا از ناٹ پاسبل، بڑا مشکل کام ہے یہ۔ اور آج سے 10 سال پہلے یہ کلچر پاکستان میں آیا، ایک پلیٹ فارم بنا جہاں پہ لوگوں کو لایا گیا کہ چلو بھائی رن کرتے ہیں، فلاں دن آپ نے پہنچنا ہے۔ قاسم ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پاکستان میں اور اسلام آباد میں رننگ کلچر لے کے آئے۔ قاسم ناز، اسلام آباد رن ود اس کے نام سے۔ قاسم بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ بہت شکریہ مونا فار انوائٹنگ۔ تو قاسم کیسے آئیڈیا آیا؟ کیونکہ چائے کھانے پہ تو بلانا وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اور وہاں پہ لوگ آ بھی جاتے ہیں، لیکن رننگ کے لیے کسی کو گھروں سے باہر نکالنا، اپنی جاگنگ تو لوگ کرتے ہیں، بٹ ایک ایونٹ بنانا اور پھر کہنا کہ 3 سے 4 پہنچنا ہے، تو کیسے اکٹھا کیا آپ نے لوگوں کو؟ کیسے یہ لوگوں کے دماغ میں ڈالا کہ بھائی یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے کہ آنا ہے؟ یہ اس کے پیچھے ایک بہت لمبی جدوجہد ہے، اور یہ جدوجہد آفیشلی تو تقریباً 10 سال پہلے شروع ہوئی تھی 2016 میں، لیکن اگر میں اس کو بتاؤں کہ یہ شروعات کہاں سے ہوئی تھی تو یہ تقریباً جو ہے 15 سال پہلے اس کا بیچ رکھ دیا تھا۔ اور بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ مجھے ہمیشہ سے بچپن سے ویٹ گین ٹینڈنسی ہے، وزن میرا بڑھ جاتا ہے، اور دوسری انٹرسٹنگ بات کہ میں ہمیشہ سے بہت ایکٹیو بھی رہا ہوں مختلف سپورٹس کے اندر، اور میں جب اسکول لائف میں تھا تب بھی جو ہے نا اکثر اوقات وزن کم کرنے کے لیے نا بھاگ دوڑ چلتی رہتی تھی کرکٹ کے ساتھ ساتھ۔ پھر کالج میں آیا، پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا جب 2011 میں میرا وزن اچھا خاصا گین ہو گیا، سو میں نے سوچا کہ اس کو کم کرنا ہے، اور پھر دوڑ لگانی شروع کر لی، اور ساتھ سائیکلنگ کرنا شروع کر دی، اور ساتھ ڈائٹ کنٹرول کرنا شروع کر دی۔ پھر آپ نے کہا ہوگا میں اکیلا کیوں دوڑوں، سب کو دوڑاتا ہوں ساتھ میں۔ تو وہ پھر جب آہستہ آہستہ دوڑنا شروع کیا تو وہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ جس وقت مجھے وہ ایک پراپر جو رنرز والی فیل آتی ہے نا، کہ اب اس وقت جو ہے نا رننگ انجوائے کرنا میں نے شروع کر دی۔ اور بات وہی ہے کہ جب کوئی بھی چیز جب آپ انجوائے کرنا شروع کر دو تو وہیں سے آپ اس کلچر کو بنانا شروع کرتے ہو۔ تو میں بھاگتا گیا، وزن کم ہوتا گیا، ساتھ جو میرا سرکل ہے قریبی، جس میں میرا بھائی ہے ہاشم اور کچھ قریبی دوست ہیں، وہ انسپائر ہوئے، انہوں نے جوائن کرنا شروع کیا۔ پھر 2000 میرے خیال سے 12-13 تھا یا 14 تھا جب نیا نیا واٹس ایپ آیا تھا، اور واٹس ایپ پہ نا ایک گروپس وغیرہ بھی بننا شروع ہو گئے، تو اس میں پھر ہم نے ایک گروپ بنا لیا، اور پھر میں میسیج کرتا رہا کہ آج ہم یہاں بھاگ رہے ہیں، آج ہم ٹریل پہ بھاگ رہے ہیں، آج ہم F9 پارک بھاگ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ جدوجہد شروع ہوئی، اور پھر ایک کانسیپٹ آیا کہ جب ہم 4-5 لوگ بھاگ رہے ہیں تو کیوں نہ اس کمیونٹی کو، اس کلچر کو بلڈ کیا جائے۔ تو اسٹارٹ میں کیسا رسپانس تھا لوگوں کا؟ دیکھیں، جو ہمارا ایک جو مقصد تھا وہ اس کمیونٹی کو، اس کلچر کو بنانا تھا، تو ہماری ایک کلیئرٹی تھی کہ ہم ویسے تو بھاگ رہے ہیں، مطلب ہفتے میں 4-5-6 دن ہم بھاگ رہے ہیں، اکٹھے بھاگ رہے ہیں، تو ہم کوئی ایسا ٹائم رکھتے ہیں، کوئی ایک دن مختص کرتے ہیں، جیسے ہفتے والا دن، سیٹرڈے والا دن ہم نے اس کو ریزرو کیا، ڈیڈیکیٹ کیا، اور اس دن ہم ایک سوشل پہ ایک ایونٹ پوسٹ کریں گے۔ اسلام آباد رن ود اس کا پیج ہم نے فیس بک کے اوپر بنایا، اور ہم نے وہاں پر ایونٹ پوسٹ کرنا شروع کیے۔ سو نیا نیا واٹس ایپ آیا، اور واٹس ایپ پہ جو ہے گروپ بنایا، جس میں جو ہمارا آلریڈی ایک سرکل تھا اس میں ہم میسیج کرتے تھے، میں میسیج کرتا رہا کہ آج ہم ٹریل پہ بھاگ رہے ہیں، آج ہم F9 پارک بھاگ رہے ہیں۔ تو وہاں سے جدوجہد شروع ہوئی۔ پھر تقریباً کچھ عرصے بعد یہ سوچا کہ ایک پلیٹ فارم دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب میں نے بھی، مجھے اپنا پرانا ٹائم یاد ہے کہ جب میں اکثر رن کر کے چھوڑ دیتا تھا تو اس میں جو بنیادی بات ہوتی تھی نا وہ یہ ہوتی تھی کہ اسٹیمنا بلڈ نہیں ہو رہا۔ مطلب بھاگتے تھے 200 میٹر، 400 میٹر، 500 میٹر، 1 کلومیٹر بھاگ لیا، لیکن وہ جو تھکاوٹ ہوتی تھی اور وہ جو ڈسٹینس کو ہم امپروو نہیں کر سکتے تھے، اپنی پیس کو امپروو نہیں کر سکتے تھے، وہ ہمیشہ وہیں پہ وہ اسٹک تھی۔ تب تو گارمنٹ بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، گارمنٹ تو بہت، مطلب گارمنٹ ڈیوائسز تھی، لیکن یہ والی چیز گوگل نہیں تھا۔ جس دور کی میں بات کر رہا ہوں اس میں گوگل بھی اتنا اسٹرانگ نہیں تھا کہ انفارمیشن جو ہے وہ ہم وہاں سے نکالیں۔ آج کل تو آپ کے پاس چیٹ GPT ہے، AI ہے، ڈفرینٹ اور پلیٹ فارمس ہیں جہاں سے بڑے آسانی سے آپ پلانز وغیرہ بھی نکال سکتے ہو۔ تو ٹائم کے ساتھ یہ چیزیں سیکھی، خود سیکھی، اور یہ مقصد تھا کہ ہم جو آنے والے لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو فٹنس میں ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں، ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں، رننگ میں آنا چاہتے ہیں، تو ان کو کن ڈائریکشنز کی یا کن جو ہے ان کی ضرورت ہوتی ہے موٹیویشن کی کہ وہ آئیں اور وہ ہمارے ساتھ بھاگیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے ایک پلیٹ فارم دیا 2016 میں،
اور فیس بک پہ ہم نے ایک پیج بنایا اور اس پیج پہ ہم نے یہ سوچا کہ ہم ہفتے والے دن ایک گروپ ایونٹ کریں گے. ٹھیک ہے, چاہے کوئی آئے نہ آئے, ہم 4-5 لوگ تو ہوں گے. تو وہ سلسلہ اس طرح بڑھا. پہلے ایونٹ میں ہم لوگ جو تھے وہی تھے, سیکنڈ ایونٹ میں کچھ ڈفرینٹ لوگ آ گئے, تھرڈ ایونٹ میں ہمیں ایک میسیج آ گیا فیس بک پیج کے اوپر, اور وہ تھا جیلم سے, ایک لڑکے کا, فہد اس کا نام ہے. تو انہوں نے بولا کہ وہ جیلم سے ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں. پہلے تو مذاق لگا آنیسٹلی کہ مطلب کون ہمیں جیلم سے جوائن کرنے آئے گا, اور ہفتے والے دن وہ پہنچایا. اچھا, رننگ کے لیے؟ رننگ کے لیے پہنچا ہے جیلم سے گاڑی میں ڈرائیو کر کے اسلام آباد آیا. اور مجھے وہ روٹ بھی یاد ہے. ہم نے وہ ٹریل 3 سے شروع کیا تھا, غالباً 13 کلومیٹر کا ہمارا رن تھا مارگلر روڈ پہ, اور F9 پارک کے آس پاس اس کو بھی ہم نے کراس کر کے پھر یہیں سے ہم واپس ٹریل 3 ہم نے فنش کیا تھا. ہم 4-5 لوگ تھے, لیکن اس 4-5 لوگوں میں ایک آؤٹ سائڈر بھی تھا, جیلم سے بھی تھا. بڑی بات ہے. تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ پہلے سے رن کرتا رہا ہے. وہ یورپ میں رہتا تھا, وہاں پہ رن کرتا تھا, لیکن پاکستان میں اس نے یہ چیز فرسٹ ٹائم دیکھی اور بڑا انسپائر ہوا, اور پھر ہمارا وہ ریگولر ممبر بن گیا. اچھا, دین ہی موو ٹو اسلام آباد؟ نو, ادھر سے آتا تھا. ہی یوزڈ ٹو کم فرام جیلم, آل دا وے فرام جیلم. ٹھیک ہے, انسپریشن ہے, اور بڑا ریگولرلی آتا رہا. تو اس طریقے سے اسلام آباد رن ود اس کا آغاز ہوا, اور پھر وہاں پہ 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16, اور کرتے کرتے 100, پھر ہزاروں کی تعداد میں اب آپ کو پورے پاکستان میں لوگ بھاگتے ہوئے مل رہے ہیں. 2016 سے 2026 10 سال ایک عرصہ ہوتا ہے, ایک دہائی ہوتی ہے, اے ڈیکیڈ. ہاؤ ڈو یو سی کہ کتنا, ہاؤ فار یو کیم, کتنا دور آ چکے ہیں آپ اس کمیونٹی کو لے کے؟ پہلے 5 لوگوں سے شروع کیا, اب 2026 میں تو کتنی بڑی کمیونٹی اب بلڈ ہو چکی ہے. بہت اچھا لگتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو سڑکوں پہ بھاگتے ہوئے, پارکس میں بھاگتے ہوئے, پہاڑوں پہ بھاگتے ہوئے. بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ مجھے وہ ٹائم, وہ وقت یاد ہے جب ہم نے اس کلچر کو شروع کیا تھا. تو ہمارے پاس ایک مطلب, آپ اسلام آباد میں ہیں تو اسلام آباد میں آپ کے پاس مارگلر ہلز ہے, ایک بلیسنگ ہے. آپ کے پاس F9 پارک ہے, ایک بلیسنگ ہے. ٹھیک ہے, رنرز کے لیے ایک جنت ہے. تو مجھے یاد ہے بہت اچھے طریقے سے کہ جب میں F9 پارک بھاگتا ہوتا تھا اکیلے, تو مہینوں مجھے کوئی رنر نظر نہیں آتا تھا. کچھ لوگ نظر آتے رہے جو واک کر رہے ہوتے رہے. مہینوں بعد اگر کوئی رنر نظر بھی آیا تو وہ یا کچھ جاگ کر رہے ہوتے, جاگ کر رہا ہوتا رہا. جاگ بھی نہیں کرتے رہے, بہت کم لوگ ہوتے تھے, ایکٹیو لوگ کم تھے اس دور میں. اگر کبھی کوئی نظر بھی آ جاتا, یا تو وہ فارنر ہوتا تھا, یا وہ باہر سے پاکستان آیا ہوتا رہا, یا کرکٹرز یا آرمی والے بھی کچھ لوگ, جیسے وہ وسیم اکرم کا بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ جاگنگ کر رہے ہیں. وہ F9 پارک میں شاید شوٹ ہوا ہے. اچھا, جس میں وہ پوچھتے ہیں کہ وسیم بھائی آپ تھکتے نہیں ہیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں میں سگریٹ نہیں پیتا. وہ جاگنگ والی پورا وہ کمرشل وہیں پہ شوٹ ہوا تھا. ہاں بالکل, مطلب یہ کہ جو اسپورٹس انتھوزیاسٹ تھے ان کے علاوہ مطلب کوئی بھی دوڑتا نہیں تھا, ایک عام بندہ نہیں بھاگتا تھا. اور آج 10 سال کے بعد جب میں دیکھتا ہوں, آپ اسلام آباد کی میں بات کروں گا, کہ آپ دن میں کسی بھی ٹائم نکل جائیں, صبح سے دوپہر شام کسی بھی ٹائم نکل جائیں, آپ کو اسلام آباد میں کہیں نہ کہیں لوگ بھاگتے ہوئے آپ کو ایسا ہی ہے. میلز بھی ملیں گے, لڑکیاں بھی ملیں گی, مارگلر روڈ پہ, پہاڑوں پہ. اور پہلے کی بات کہ جب ہم اکثر بھاگا کرتے رہے, اسپیشلی پیس آور روڈ پہ یا مارگلر روڈ پہ یا کسی ایسی جگہ پہ جو روڈ ہوتا تھا, تو لوگ لٹرلی بائکس یا گاڑیاں کھڑی کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے آپ نے کہاں جانا ہے, آپ کو ہم پہنچا دیتے ہیں. نہیں ہم جا رہے ہیں دوڑتے ہوئے. تو مطلب یہ کہ کلچر نہیں تھا, اور لوگوں کو بڑا آڈ لگتا تھا کہ یار یہ کیوں بھاگ رہے ہیں, ان کو لفٹ دے دیتے ہیں تاکہ ان کو ہم جلدی پہنچا دیں, ان کو کوئی جلدی ہے کہ وہاں پہ پہنچنا چاہتے ہیں, تکلیف سے بچا لیں. تو کافی اچھا لگتا ہے. ایک 10 سال کی یہ جرنی ہے, اور جو ہمارا مقصد تھا کہ ہم نے اس جراثیم کو اپنی اگلی جنریشنز تک پہنچانا ہے. کیونکہ دیکھیں پلیٹ فارمز کی ضرورت ہوتی ہے, کمیونٹیز کی ضرورت ہوتی ہے, ایکٹیو کمیونٹیز کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ جب ہماری جنریشن, جو آنے والی یوتھ ہے ہماری, جو یوتھ اس ٹائم پر ہے یا آنے والی ہماری جنریشنز ہیں, جب ان کے پاس کچھ ایسی ایگزرشن کے لیے کچھ پلیٹ فارم نہیں ہوگا تو وہ کیا کریں گے. مطلب آج کل تو ویسے بھی ہوم باؤنڈ ہو گیا ہر بندہ, ٹھیک ہے, اسمارٹ ڈیوائسز, ٹھیک ہے. تو ان کے پاس ایگزرشن کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. مطلب میں اپنا اگر بات کروں, ہمارے بچپن میں ہمارے پاس اپرچونیٹیز بہت تھی کھیل کود کے لیے, اسمارٹ ڈیوائسز نہیں تھی. ہم لوگ خود جو ہے نا نئی گیمز کریٹ کرتے تھے, ہر ٹائم ہمارا دماغ بزی ہوتا تھا. لیکن آج کل کے ٹائم پہ وہ چیز نہیں ہے. تو ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی, اور ایک پلیٹ فارم جس طریقے سے ہم نے بنایا, اور الحمدللہ وہ پلیٹ فارم مزید آگے جا رہا ہے, گرو کر رہا ہے ڈے بائی ڈے.
تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ان 10 سالوں میں یہ ہے، تو انشاءاللہ اگلے 10 سال کے بعد یہ کلچر مزید بہتر ہوگا اور مزید جو ہے نا ہمیں لوگ یہاں پہ ایکٹیو نظر آئیں گے. اچھا، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اب لوگوں کو کمیونٹی کے ساتھ اٹیچ ہونے کا اتنا شوق ہے، یا وہ یہ شو کراتے ہیں کہ ہم فلاں کمیونٹی کے ساتھ ہیں، وہ اس کی شرٹس بھی پہن لیتے ہیں، اس لوگوں تک نظر آئے کہ دور سے کوئی دیکھے اچھا آپ فلاں کے ساتھ ہیں یا آپ فلاں کے ساتھ ہیں. تو یہ ٹرینڈ بھی کافی زیادہ ہے اور میرے خیال سے ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اب دیکھیں کمیونٹی جیسے اب ہم لوگ پچھلے 10 سالوں سے نان سٹاپ ایک کمیونٹی سروس دے رہے ہیں، جس میں ایک سیلف لیس ایفرٹ ہے. اور مطلب میں اکیلا نہیں ہوں اس کمیونٹی کو رن کرنے والا. ہمارے اگر اسلام آباد رن ود اس کی میں بات کروں تو اسلام آباد رن ود اس میں ہمارے ساتھ ایک ٹیم ہے جو کہ ہر بندہ ایک سیلف لیس ایفرٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم تقریباً ویکلی 5 ایکٹیویٹیز فری آف کاسٹ کروا رہے ہوتے ہیں، جس میں وی ڈونٹ چارج اینی ون، اور اس کی ایک اچھی خاصی کوریج ہوتی ہے، آپ دیکھتی رہتی ہیں، سوشل پہ ہم پوسٹ بھی کرتے ہیں. تو جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ کچھ کرتے ہیں تو اس وقت پھر لوگ جو ہے نا خوشی سے اس کلب کی مطلب ایسوسیشن ان کو میں آنے کے لیے ان کو بہت خوشی ہوتی ہے، اور وہ پھر ان کی شرٹس ہی پہنتے ہیں، ان کی مرچنڈائز ہی پہنتے ہیں، اور وہ پراؤڈلی جو ہے نا وہ پریزنٹ کرتے ہیں. ٹائم نکالنا بڑی بات ہے آج کل کے بزی دور میں. اگر آپ ایک چیز آرگنائز کر رہے ہیں، یور سیلف از گیٹنگ ٹائم آؤٹ کہ میں نے 3 بجے کمٹمنٹ دی ہے، میں نے پہنچنا ہے، لوگوں کو لے کے جانا ہے. لوگ تو آئیں گے ہی آئیں گے نا جس نے آنا ہے، لیکن خود کی جو کمٹمنٹ ہے وہ اٹس ویری کائنڈ آف اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو. میں تو یہ سمجھتی ہوں. جی بالکل. ایک دیکھیں کوئی بھی چیز ڈیڈیکیشن کے بغیر ہوتی نہیں ہے، آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ نے ایک چینج لے کر آنی ہے، ایک ایسا کلچر آپ نے ڈیولپ کرنا ہے جو کہ کلچر موجود نہیں ہے، ایگزسٹ نہیں کرتا، تو اس کے لیے آپ کو نا مطلب اپنی جو سمجھ لیں کہ بہت زیادہ ایک سیلف لیس ایکٹیویٹیز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ہم ایک پوری ٹیم یہ کام کر رہی ہے. اور جو ہمارا مقصد ہے وہ بڑا ایم، وہ بڑا گول ہمارا بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے اس جراثیم کو، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اس جراثیم کو ہم نے منتقل کرنا ہے اپنے آنے والی نسلوں کے اندر. بالکل. اچھا، ابھی ہم نے دیکھا ہے کراچی میراتھن ہوئی ہے، بڑی کوریج ہوئی ہے، کافی لوگ شوق سے، کراچی والوں کے لیے تو نئی چیز تھی، ان کا 3rd ایڈیشن تھا. جی. تو ابھی اسلام آباد میں بھی ہو رہا ہے. اسلام آباد کو 6 ایڈیشن ہے، مطلب 5 ہو چکی ہیں، 6 ہو رہا ہے. آئی گیس کووڈ کی وجہ سے بھی کچھ بریک آیا ہوگا بیچ میں. ہم کووڈ کی بات ہم کرنا بھول گئے، پہلے اس پہ کر لیتے ہیں کہ کووڈ میں کیا ڈفرینس آیا تھا. اس میں لوگوں کا رننگ کا، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کا رجحان بڑھا تھا، اس سے بھی کچھ فائدہ ہوا تھا آپ لوگوں کو کمیونٹی گریب کرنے میں؟ دیکھیں، جب میں سب سے پہلے کووڈ کی بات کروں گا، جو آپ کے 2 سوال ہیں، کووڈ اینڈ میراتھن پہ بات پہلے. ایگزیکٹلی. تو کووڈ جب آیا تھا تو اس ٹائم پر ایک بہت بڑی چینج آئی تھی اس طریقے سے کہ لوگ گھروں میں محدود رہ گئے تھے. اور انفیکٹ کہ اس ٹائم پر ہم کمیونٹی آلریڈی بہت کمیونٹی کو آگے تک لے آئے تھے. مطلب آلموسٹ ہمارے 5واں سال تھا غالباً اسلام آباد رن ود اس کا. اور ہمیں یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ اس طرح جس طریقے سے لوگ گھروں میں بیٹھ گئے ہیں اور ڈیفینیٹلی سوشلائز نہیں کر پا رہے، تو یہ ایک فیلر آیا تھا کہ یہ کمیونٹی ختم نہ ہو جائے، جو کہ ہم نہیں چاہتے تھے. اچھا، پھر اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے اور اس کو بوسٹ دینے کے لیے ہم نے ایک بڑا زبردست ایک انیشیٹو لیا تھا پاکستانی رنرز کمیونٹی کے نام سے. ہم نے فیس بک کے اوپر اسلام آباد رن ود اس نے ایک گروپ بنایا، جس گروپ کا مقصد یہ تھا کہ ہم وہاں پہ لوگوں کو انسپائر کر سکیں، پورے پاکستان کو ہم انسپائر کر سکیں، اور تاکہ وہ ایکٹیو آؤٹ ڈور ایٹ لیسٹ، چلو وہ اگر سوشلائز نہیں بھی کرتے تو اکیلے سے نا وہ ایکٹیویٹیز کریں. اس میں پھر ہم لوگوں نے پاکستان کے اندر ایک ورچوئل ریسز کا، ورچوئل ایونٹس کا ٹرینڈ ہم نے متعارف کروایا. ٹھیک ہے. اس میں ہم لوگ کبھی 5 کلومیٹر ورچوئل رن رکھ لیتے تھے، اور اسٹراوا پہ یا جتنی بھی ایپس ہیں، نائکی ہو گئی یا ڈفرینٹ اور جو شیئربل ایکٹیویٹی نیٹورکس ہیں، ہم ان لوگوں کو کہتے رہے کہ 5K رن ہے، آپ اپنی مرضی سے کوئی کسی بھی ٹائم آپ کر لیں. اس کا یہ رجسٹریشن فارم ہے، فری رجسٹریشن ہے، آپ نے رجسٹریشن فل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے بھاگنا ہے. وہ ایکٹیویٹی ریکارڈ ہمارے ساتھ آپ نے شیئر کرنا ہے. ہم باقاعدہ اس کا ریزلٹس جو ہیں وہ ہم بناتے تھے، اور تقریباً کوئی 150-200 بندہ جو ہے نا تب لوگوں نے جوائن کرنا شروع کر دیا، اور پاکستان کے ڈفرینٹ علاقوں سے. ٹھیک ہے. اس وقت اس طریقے سے ہم نے کمیونٹی کو ایکٹیویٹ کیا. پھر ہم کبھی اسٹیپ چیلنجز کرتے تھے. پھر ہم نے اسی دوران ہم نے 24 آورز ایک چیلنج ہم نے متعارف کروایا. بڑا کریزی چیلنج تھا، اور جس ٹائم پر ہم وہ اس چیلنج کے بارے میں جب ہماری انیشیل ایک ڈسکشن چل رہی تھی، تو انفیکٹ کہ ہماری ایڈمنس ٹیم میں بھی
ہمارا یہ خیال تھا کہ اس پاگل چیلنج میں کوئی مشکل سے اگر 5-6 بندے بھی آ گئے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی ہمارے لیے. بھاگنا تھا یا کیا ٹھیک ہے, کرنا تھا اس میں؟ وہ ایک انٹرسٹنگ وہ ہے, میں آپ کو ابھی اس کو بتاتا ہوں. اچھا ہوا یہ کہ جب ہم نے اس چیلنج کو انٹروڈیوس کیا, جب اس چیلنج کو ہم نے لانچ کیا, تو ہمارے پاس پورے پاکستان سے, وہ ورچوئل رن تھا, پورے پاکستان سے 107 انٹریز ہمارے پاس آئی. ٹھیک ہے, جو کہ ہم 6-7 انٹریز ایکسپیکٹ کر رہے تھے, جو کہ 107 انٹریز تک آ گئی. اچھا وہ چیلنج کیا تھا, وہ ابھی بھی ہم وہ چیلنج کر رہے ہیں. اس سال ہم نے بریک لیا, انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم دوبارہ وہ کریں گے. اس چیلنج میں 24 آورس کی ونڈو ہم دیتے ہیں, جو کہ 3 days کا ٹائم دیتے ہیں. فرائیڈے سے شروع ہوتی ہے, منڈے 6 PM, فرائیڈے 6 PM ٹو منڈے 6 PM. آپ نے اس دوران ایک ونڈو سلیکٹ کرنی ہے. لیٹ سے اگر آپ نے سیٹرڈے 6 AM آپ نے پہلا 6 AM آپ نے پہلا رن کیا, آپ نے پہلا رن بھاگنا ہے. اس میں 3 قسم کے ڈسٹینسز ہم دیتے ہیں. یا تو آپ اپنے 24 گھنٹوں میں 24 کلومیٹر کرنا ہے, یا آپ نے 42 کلومیٹر کرنا ہے, یا آپ نے 60 کلومیٹر کرنا ہے. اگر آپ نے 24 کلومیٹر کرنا ہے تو آپ نے ہر 4 گھنٹے کے بعد 4 کلومیٹر بھاگنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے 42 کلومیٹر بھاگنا ہے تو آپ نے 7 کلومیٹر ہر 4 گھنٹے کے بعد بھاگنا ہے. اور اسی طریقے سے 60 کے لیے آپ کو 10 کلومیٹر بھاگنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے کچھ اس طرح کیا, وہ 2021 میں ہم نے وہ انٹروڈیوس کروایا تھا, اور ہم نے اسلام آباد کے لیے, کووڈ پیک پہ تھا, تو ہم نے اسلام آباد کے لیے ہم نے یہ کیا کہ جو اسلام آباد کے لوگ جو کہ ہمارے ساتھ بھاگنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے یہ ہے کہ ہم 6 رنس کا ایک اسکیجول ہم پوسٹ کر دیں گے. آپ اپنی مرضی سے آئیں, مطلب سوشلائز اس طریقے سے گلے شلے نہیں ملیں گے, ہاتھ شاتھ نہیں ملائیں گے, لیکن ایک ڈسٹینس, سیف ڈسٹینس مینٹین کرتے ہوئے وہ ایکٹیویٹی ہم کریں گے. ہم نے 6 کے 6 رنس اکٹھے کیے, جس میں پہلا رن ہم نے 6 بجے کیا تھا ہفتے کو, پھر 10 بجے, پھر 2 بجے, پھر 6 بجے, پھر 10 بجے, پھر آخری رن رات 2 بجے. اچھا. اور آنیسٹلی اس میں اتنا مزہ تھا, ہماری فوٹیج پڑی ہوئی ہے اس کی, اگر آپ ہمارے انسٹاگرام کے اوپر جائیں گے, ہائی لائٹس میں آپ کو مل جائے گی 24 آورس کی. اتنا کوئی زبردست قسم کا ٹائم تھا. ایک تو کووڈ تھا, آپ کو پتہ ہے ایموشنلی بندہ جو ہے نا بہت زیادہ ایک ہوا تھا کہ یار سوشلائز نہیں کر پا رہے, یہ وہ ڈرین ہوئے تھے. تو اس میں ہمارے تقریباً کوئی 50 کی 60 بندے اسلام آباد سے جو ہم بھاگ رہے تھے, پورے پاکستان سے 107 تھے, لیکن 50-60 بندہ اسلام آباد کا تھا, میل فیمیلز. ہم نے سب رنز اکٹھے کیے. ہم جو ہے نا ہر رن کے بعد ہم بیٹھ رہے, چائے پی رہے, ہم کوئی گھر سے کیک لے کے آ رہے ہیں. اچھا اس میں جو زیادہ مزے کا رن تھا نا, وہ رات 10 بجے سے رات 10 بجے والا, اور اس کے بعد رات 2 بجے تک جو ہم نے انتظار کرنا تھا نا ٹھنڈ کے اندر, وہ بڑا ایک پریشیس ٹائم تھا. اچھا. جس میں ہم کبھی ہم کیک کھا رہے, ہم چائے پی رہے, ہم مطلب سوشلائز کر رہے, اور مطلب سب کو نیند آئی ہوئی, ڈرین ہوئے, تو ایک بڑا زبردست وہ تھا. تو اس طریقے سے ہم نے کووڈ کے اندر لوگوں کو ایکٹیو رکھا, اور وہاں سے کمیونٹی پورے پاکستان میں اس کمیونٹی کلچر کو ہم لے کر آئے. چلیں اب بات کرتے ہیں کہ جو اسلام آباد میں 25 جنوری کو ریس ہو رہی ہے, اور یہ بڑی ریس اس لیے بھی ہوتی ہے کہ ڈپلومیٹس بھی ہوتے ہیں, اور 6 ایڈیشن ہے, لوگ پچھلے 5 ایڈیشن سے آ رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, تو کیا تیاریاں ہیں اس حوالے سے؟ بڑی زبردست بھرپور قسم کی تیاریاں چل رہی ہیں انشاءاللہ اس سال کے لیے بھی. 2020 میں ہم نے اسلام آباد میراتھن کا پہلا ایڈیشن کروایا تھا, جس وقت ہم نے ہاف میراتھن کروایا تھا, تب کمیونٹی ریڈی نہیں تھی فل کے لیے, تو ہم نے ہاف کروایا تھا, اور اس وقت تقریباً 500 کے قریب پارٹیسپیشن تھی, جس میں کوئی 100+ ڈپلومیٹک کمیونٹی سے لوگ آئے تھے, جس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ایک روٹ ان کا لگا ہوا تھا, تو گزر رہے تھے, انہوں نے دیکھا یار یہ لوگ بھاگ رہے ہیں, یہ کون ہے, تو وہ فالو کرتے کرتے ہم تک پہنچے, اور پھر انہوں نے کافی اپریشیٹ کیا ہمیں. اور 21 میں پھر ہم وہ ایونٹ نہیں کروا سکے. 22 میں جب ہم نے فل میراتھن بھی ہم نے اس میں انٹروڈیوس کروایا 2022 میں, تو اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان ایسا پارٹیسپینٹ آئے, کیونکہ انہوں نے 20 میں وہ شغل مشغلہ سارا انہوں نے دیکھ لیا تھا روڈ کے اوپر. اور اس اسلام آباد میراتھن میں ہر سال یہ ایک ٹرینڈ سیٹر ایونٹ ہے پاکستان کا, جس میں ایک میراتھن کلچر ہم نے انٹروڈیوس کیا پاکستان کے اندر, اور یہ ہر سال گرو کر رہا ہے. مطلب 500 پارٹیسپیشن سے اب یہ جو 2025 کی میں بات کروں تو 3500 پارٹیسپینٹس نے رجسٹر کیا تھا, اور یہ ایکچوئل پارٹیسپیشن ہے, یہ وہ نمبر نہیں ہے کہ جو ہم ویسے ہی بول دیں کہ مطلب اگر آپ فوٹیج دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ پارٹیسپیشن واقعی میں پارٹیسپیشن ہے. اور اس میں پچھلے 2 سالوں سے جو خوشائند بات ہے وہ یہ ہے کہ
باہر سے اسپیشلی فارنرز پاکستان کے اندر اسلام آباد میراتھن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں, صرف پاکستان میں. جیسے ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں میراتھنس کے لیے, اب پاکستان میں اسلام آباد میراتھن کے لیے باہر سے لوگوں نے آنا شروع کر دیا, جیسے یہاں سے انٹرنیشنل میراتھن. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک مطلب ہمارا ایک ایم یہ بھی تھا کہ ہم نے اسلام آباد میراتھن کو ایک ورلڈ میپ کے اوپر لے کر آنا ہے, اور جو کہ ہم کافی سکسیزفل ہیں الحمد للہ اس چیز میں کہ اسلام آباد میراتھن کو دنیا میں اب لوگ جانتے ہیں. اور باہر سے فارنٹری ایتھلیٹس آتے ہیں, ڈپلومیٹس آتے ہیں, ایمبیسڈرز آتے ہیں, ہیڈ آف اسٹیٹ 2 بار آئے ہوئے ہیں, عام عوام آتی ہے, اور ایک بڑا ایک زبردست قسم کا انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں بچے سے لے کے بزرگ تک آپ کو اسلام آباد میراتھن میں نظر آئے گا. فیمیل کی کتنی پارٹیسپیشن؟ فیمیل کی اگر پارٹیسپیشن کی بات کریں تو مجھے ابھی فگر 2020 کا شاید ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, کوئی 22-23% جو ہے خواتین کی تعداد تھی 2022 میں, یا 16% تھی, ایگزیکٹلی آئی ڈونٹ ریمبر. مطلب کافی تھی. 2020 کی میں بات کر رہا ہوں, اور 2025 میں ہم 39% پہ پہنچے. مطلب اوور آل جتنی پارٹیسپیشن تھی اس میں 39% خواتین تھی, جو کہ کافی پازیٹیو سائن ہے. تو اس بار کافی زیادہ تیاریاں بہتر مزید چل رہی ہیں, اور ہماری ہر وقت ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم پچھلے سال سے بہتر کریں. اور سنس کہ یہ جو اسلام آباد میراتھن ہے یہ ٹوٹلی 100% والنٹیئر ڈریون ایفرٹ ہے, جس میں تقریباً کوئی 300 کے قریب ہماری ٹیم ہوتی ہے جو کہ ٹوٹلی 100% والنٹیئر ایفرٹ کر کے, سیلف لیس ایفرٹ کر کے, ہر بندہ اس کی کامیابی کے پیچھے لگا ہوتا ہے. ویری نائس. تو کیا پیغام دیں گے ابھی آپ اینڈ میں جو رنرز ہیں ان کے لیے, اور جو رن نہیں کر رہے ان کے لیے کیا پیغام ہے کہ وہ بھی تھوڑی سی ایکٹیو لائف میں آ جائیں؟ دیکھیں, ایک بڑا سمپل سا پیغام ہے کہ آپ کو ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے اس دور میں جہاں پہ خوراک بھی پیور نہیں ہے, جہاں پہ ایک اچھی بیلنس خوراک کھانے والے کو کہا جاتا ہے کہ آپ ڈائٹ کر رہے ہو, ٹھیک ہے. تو اس ٹائم پہ ہمیں ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ بھاگ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, آپ بھاگیں, سیف ڈسٹینسز بھاگیں, اپنی جو اپنے آپ کے لیے بھاگیں, اپنی اگلی جنریشنز کے لیے بھاگیں. جو اس کلچر میں نہیں ہیں وہ ہمیں جوائن کریں, تاکہ ان کو جو ہے ہمارے ساتھ آئیں اور ان کو ہم بتائیں, گائیڈ کریں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی جرنی شروع کرنی ہے. جو میراتھن ہے اس میں ڈسٹینس کیا ہے, تاکہ لوگوں کو علم ہو کہ کون کون سا ڈسٹینس ہے. ہو سکتا ہے کوئی زیادہ نہیں کر سکتا تو کوئی کم ڈسٹینس بھی ہے تو وہ اس کو آپٹ کر سکتے ہیں. اسلام آباد میراتھن میں ہمارے پاس, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ بچے سے لے کے بزرگ تک کورڈ ہیں. ہم نے اس کو اس طریقے سے رکھا ہے کہ ہمارا کلچر مزید آگے جائے. اس میں کڈس فن رن ہے جو کہ چھوٹے بچے 14 سال سے کم ایج کے بچے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. 5 کلومیٹر رن ہے جس میں اگر آپ نئے ہیں اور ایک فیلر لینا چاہتے ہیں تو آپ واک کر کے بھی اس ڈسٹینس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. کٹ آف ٹائم از 1 hour. پھر 10 کلومیٹرز ہے, پھر ہاف میراتھن 21.1 کلومیٹر ہے, اینڈ دین فل میراتھن ہے جس کو 42.2 کلومیٹر ڈسٹینس بنتا ہے. تو اس میں ملٹیپل 5 ٹوٹل کیٹیگریز ہیں اور آپ رجسٹر کر سکتے ہیں. صحیح, بہت شکریہ قاسم, اینڈ بیسٹ آف لک. آپ کا جو ایونٹ آ رہا ہے اس کے لیے اسلام آباد کے لوگ اور پاکستان کے لوگ جو یہ دیکھ رہے ہیں, رننگ ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے, ہیلتھ کی ایکٹیویٹی ہے. آپ اپنی ڈیلی لائف سے اپنے لیے 1 گھنٹہ تو نکال ہی سکتے ہیں. تو اب اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, اینڈ دین یو ول سی دا بینیفٹس.